نئے مالی سال بجٹ کی تیاریاں، سولر پینل اور کھاد پر ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی اشیاء کی درآمدات پر انکم ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2% کیا جائے گا۔ بعض اشیاء کی درآمدات پر انکم ٹیکس 2.50% سے 5% بڑھائے جانے کا امکان۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 80,000 روپے تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 45% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی ملک میں 100% سرمایہ کاری پر صنعت کاروں سے ذرائع آمدن نہ پوچھنے کی سفارش۔ ترسیلات زر پاکستان بھجوانے اور سرمایہ کاری کرنے پر خصوصی مراعات دینے کی تجویز بھی شامل۔ پاکستانیوں پر ٹیکس کی بھرمار۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 11,232 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا۔ ایف بی آر کی طرف سے 11 ماہ میں صرف سیلز ٹیکس کی مد میں 4,215 ارب روپے ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ صرف اس ماہ میں 966 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ مئی میں انکم ٹیکس کی مد میں 459 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 386 ارب اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 72 ارب روپیہ اکٹھا ہوا۔ ایف بی آر نے جون کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 2200 ارب روپے مقرر کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 2500 ارب روپے سے زائد رہنے کا امکان ہے۔ مختلف شہروں میں مہنگائی کا طوفان۔ دودھ، روٹی، گوشت، دال، چاول سمیت مختلف اشیاء کی قیمتوں میں از خود اضافہ۔ اسلام آباد میں سادہ روٹی 14 روپے کی بجائے 25 روپے، بیف 1200 روپے کی بجائے 1500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ مٹن 2400 روپے کی بجائے 3200 روپے تک فروخت۔ دودھ 220 روپے کی بجائے 260 روپے تک فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف سبزیوں اور پھلوں کی بھی مہنگے داموں فروخت جاری۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر سے خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی اب نئے ہرمز کھول دی جائے گی، کسی جلدی میں نہیں ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکہ کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ نہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا نہ ہی ایٹم بم خریدے گا، جو ہم چاہتے ہیں ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ بغیر اجازت آبنائے ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے جہازوں آئل ٹینکرز کو خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز عبور کر سکتے ہیں، اجازت نہ لینے والے جہاز نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایران جانے والے تجارتی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کے مطابق گیمبیا کا جہاز ایران کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کو 20 سے زائد مرتبہ وارننگ جاری کی گئی کہ وہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے مستقل بنیادوں پر ٹول وصولی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔